رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس آخری لمحات ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پورا دن جو ہے بنیادی طور پر فتح مکہ کی یاد میں منائیں گے۔ 20واں روزہ ناظرین الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اب مغرب کے بعد سے جو ہے وہ مغفرت کے عشرے کو بھی رخصت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فتح مکہ کا دن ہے ناظرین اس کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، اور ایک خاص لیبلنگ مسلمانوں کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے آج سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال ایسی ہے بہت کم اس مثال پہ بات کی جاتی ہے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ طاقت ہے، قوت ہے، اسباب ہیں، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، لشکر بھرپور ہے، اسلحے سے لیس ہے، یعنی جس طرف نگاہ کریں سہما کے رکھ دیں، قدم لڑکھڑا جائیں دیکھنے والوں کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طاقت کے ساتھ اب مکہ پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مدینہ پاک سے نکلیں 10 رمضان المبارک کو اور آپ مکہ پاک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 30 مائلز کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام ارج۔ کیا نام ہے؟ مقام ارج، ذہن میں رکھیے گا۔ وہاں پر ایک کتیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایک assumption کیجئے، جب 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر ہوگا تو سواریاں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی نا، ایسا ہی ہوگا نا، مطلب سینکڑوں تو نہیں ہو سکتی، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی۔ اور چونکہ اب مسلمان بہت پاور کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ظاہر اسلحہ بھی ہے، گھن گھرج بھی ہے، گھوڑوں کی ہنہناٹ بھی ہے، اونٹ بھی موجود ہیں، یعنی جس طرح کا لشکر ہو سکتا ہے اس طرح کا لشکر بھرپور لشکر جا رہا ہے۔ اب یہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہیں، اور سامنے یہ جو جانور ہے یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کے ویژن میں تو مکہ پاک ہونا چاہیے نا، بیت اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بیسکلی اب مکے کو فتح کرنے کے لیے جو ہے مکے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کی سمت تو وہ ہے، آپ کی ڈائریکشن تو وہ ہے، لیکن قربان جائیں، میری آل اولاد قربان ہو جائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کو تو دیکھ رہی ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی، جس موقع پہ آپ کو وہاں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتیا بنیادی طور پر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس لشکر کے شور و غل کی وجہ سے وہ سہم کر کھڑی ہو گئی اور غرانے لگی، اور جیسے ہی وہ غرانے لگی تو فوراً ہی رحمت للعالمین کی جو رحمت بھری نگاہ ہے وہ اس جانور کے اوپر پڑتی ہے، اس کے بچوں پہ پڑتی ہے، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جویل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی سواری سے اتریں اور اس کو اپنی اوٹ میں لیں، جب تک کہ یہ لشکر نہ نکل جائے آپ یہاں سے نہ ہلیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے اور اس کی جو ماں ہے وہ اس لشکر کی وجہ سے سہم جائے۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اندازہ کیجئے یعنی کس جانب میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی ہے۔ یوں کہیے کہ ہر جانب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا، اس کائنات کا ایسا گوشہ نہیں ہے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ مقصد کیا ہے؟ جا کس سمت رہے ہیں؟ فتح آپ کے سامنے کھڑی ہے، مکہ آپ نے فتح کرنا ہے، داخل کرنا ہے، سامنے دشمن موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نگاہوں پر قربان جاؤں، جاتے جاتے بھی آپ کی کریمی، آپ کی رحیمی اس درجے جوش پر ہے، اس درجے اوج کمال پر ہے کہ آپ اس جانور پر بھی کرم فرما رہے ہیں جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہے۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صاحب جس کریم کے دامن سے ہم وابستہ ہیں نا مسلمان، وہ کریم وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی کریمی کی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بس رحمت ہی رحمت ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لیں، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی پرسیپشنز ہیں نا، ہم جو مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو غلط ثابت کریں اور پازیٹو پرسیپشن کریٹ کریں مسلمانوں کا۔ یہ بتائیں کہ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں، جو بانی اسلام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کیا ہے؟ مسلمان جو ہیں وہ اجڑ اور جاہل نہیں ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہیں، وہ دہشت گرد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا صاحب۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، صحیح امتی ہے اور صحیح کلمہ پڑھنے والا اور صحیح تعلیمات پہ چلنے والا ہے، وہ کبھی بھی دہشت گردی کر ہی نہیں سکتا. بس یہ رحمت کی بات ہے اور رحمت کی ہی باتیں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، میرے آپ کے پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو.